بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کل ایک سپیچ دی ہے، کل ایک پریس ٹاک میں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن میں اس ساری پریس ٹاک کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کس قسم کی باتیں کی ہیں، کون سے ایشو پہ باتیں کی ہیں، لیکن جو انہوں نے اپنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا۔ وہ کیا تھا، وہ ذرا سنیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک چھوڑ کر نوجوان یا لوگ جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوا۔ یہ واقعی بڑا زبردست انہوں نے کہا ہے۔ تو کیا ہوا ہے، ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے کہ لوگ اگر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ نگران حکومت کے جو وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، ان کی حکومتی پالیسی کیسی ہے، ان کی جو کیا کہتے ہیں ذمہ داریاں ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی ذمہ داریاں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ تو کیا ہوا، اس کے اوپر آج بات کرتا ہوں۔ جو پٹرول 290 کا ہو گیا تو کیا ہوا، بجلی کی قیمتیں ناقابل برداشت ہو گئیں، عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں تو کیا ہوا، جو ڈالر 302 سے آگے نکل گیا تو کیا ہوا، اگر کھانے پینے کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں، ان کی چیخیں نکال دیں تو کیا ہوا، اگر مہنگائی کی ماری عوام بلک بلک کر رو رو کر چیزیں خرید رہی ہے اور ان کو چیزیں بھی مہنگی سے مہنگی آئے دن دی جا رہی ہیں تو کیا ہوا۔ اس کے علاوہ کاروباری طبقہ سخت پریشانی کا عالم ہے، سخت پریشانی کا شکار ہے، اور انڈسٹری تقریباً بند ہو چکی ہے، مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں تو کیا ہوا۔ اس کے بعد تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ پس کر رہ گیا ہے، مہینے کا خرچ پورا نہیں ہو رہا ہے، اور لوگ خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں تو کیا ہوا۔ اس کے علاوہ 5500 لڑکی بہاولپور یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی جس کا نام ہے، اس میں 5500 لڑکیوں کی عصمت دری ہوتی ہے اور غلط کام کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، ان کی عزت و آبرو کو نیلام کر دیا جاتا ہے، اور قانون خاموش تماشائی دیکھتا رہتا ہے، انصاف نہیں ملتا ان کے گھر والوں کو، ان لڑکیوں کو۔ تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہوا، آگے سنیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا چکی ہے، خاص کر کے وزیر اعظم انوار الحق کے اپنے علاقے میں، بلوچستان، کوئٹہ، KPK میں، تو ابھی تک اس پہ کنٹرول نہیں پایا گیا تو کیا ہوا۔ پاکستان کے علاوہ KPK اور پنجاب میں بھی دہشت گرد لوگ موجود ہیں، بچوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کے علاوہ بم بلاسٹنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو کیا ہوا۔ اس کے علاوہ جس شخص پر 16 ارب کا کیس تھا اور کرپشن کا کلین کیس جسے کہتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کو سزا ہونی تھی FIA کے کیس میں، اس کو دوسرے دن وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جاتا ہے اور پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے تو کیا ہوا۔ آگے سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 16 ماہ میں عوام چیخ چیخ کر انصاف مانگ رہی ہے اور قانون کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے کوئی احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو اس کو رون دیا جاتا ہے اور شرنگ کی جاتی ہے اس کے اوپر، کوئی اپنا آئینی اختیار استعمال کرتا ہے، اپنا آئینی حق لے کر نکلتا ہے سڑکوں کے اوپر تو ان کو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور ان کو انصاف نہیں دیا جاتا ہے۔ طاقتور جو ہے اس کے گھر کا یہ لونڈی بن چکا ہے انصاف، اور کیا ہوا۔ اس سے آگے سنیں، ایک شخص کو
ایئر فورس کے جہاز پر لایا جاتا ہے، ڈرائی کلین کیا جاتا ہے، ڈرائی کلین کرنے کے بعد اس کو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے، پارلیمنٹ میں لا کے بٹھایا جاتا ہے۔ وزیر خزانہ بنانے کے بعد پچھلے 5 سال کی تمام تنخواہیں اس کو اکٹھی دی جاتی ہیں اور ملک کے پورے خزانے کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے، وہ پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوا آگے سنیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب، یہ تو ابھی سٹارٹ کیا۔ یونان میں پاکستانی 500 سے 600 لوگ یونان کا سمندر کھا جاتا ہے اور ڈوب جاتے ہیں، صرف بے روزگاری کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہوا آگے سنیں۔ اس سے آگے 12 لاکھ پڑھا لکھا نوجوان ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے اور دوسرے ملک کی ترقی کا حصہ بنے گا۔ تو کیا ہوا، ماڈل ٹاؤن کے 100 لوگوں پر دن دہاڑے گولیاں مار دی جاتی ہیں اور ان کو آج تک انصاف نہیں دیا جاتا، ان کے بچے یتیم کر دیے جاتے ہیں، حاملہ عورتوں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، انصاف کی عدالتیں انصاف نہیں دے پاتی ہیں، قانون کے ادارے قانون میں ان کو انصاف نہیں دے پاتے ہیں، آئین خاموش ہے، تماشائی ہے۔ تو کیا ہوا آگے سنیں۔ پاکستان میں آئین کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پچھلے 16 مہینوں میں غیر آئینی 2 حکومتیں KPK میں اور پنجاب میں اس ٹائم چل رہی ہیں اور باقی صوبوں میں جو ہونے تھے الیکشن وہ نہیں ہونے دیے گئے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کو فیصلہ دیا کہ الیکشن کروائے جائیں پنجاب میں، پھر بھی نہیں ہوئے، انصاف کا سرے عام قتل کیا گیا اور بڑی اعلیٰ عدالت کی بھی بات نہیں سنی گئی۔ تو کیا ہوا، انڈیا چاند پر اپنا قدم جما چکا ہے، انڈیا نے چاند پر اپنا پیر رکھ لیا ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ بیگر آر ناٹ چوزر، یعنی کہ ہم کو وہ بھکاری کہہ رہا ہے، اپنی قوم کو بھکاری کہتا ہے اور آج تک خود بھیک مانگ مانگ کے حکومتوں میں بیٹھے ہیں اور حکومتیں چلاتے رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، 600 ارب ڈالر کے ریزرو موجود ہیں آپ کے دشمن ملک کے پاس یعنی کہ انڈیا کے پاس، اور آپ کے پاس 0.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ تو دوبارہ IMF کے آگے گھسیٹی لگائیں گے اور سٹاف لیول کا معاہدہ کر لیں گے، آکسیجن آپ کو مل جائے گی، ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے آپ کو آکسیجن چاہیے۔ تو کیا ہوا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ نہیں مانتی، ہائی کورٹ کے فیصلے کو ٹرائل کورٹ نہیں مانتی اور انصاف کو رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، نظام عدل کو مکمل کنٹرول کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا، ارشد شریف کو قتل کر دیا جاتا ہے، پہلے پاکستان سے اس کو باہر جانے پہ مجبور کیا جاتا ہے، پھر دبئی سے کینیا، اور کینیا میں جب اسے قتل کر دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کو آج تک انصاف نہیں ملا، سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن دائر ہے، کوئی سماعت نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا، انصاف تو گھر کے طاقتور کے گھر کی لونڈی ہے۔ آگے سنیں، عمران ریاض خان صاحب کو اغوا کر دیا جاتا ہے، اس کی زبان بند کرنے کے لیے، آواز کو دبانے کے لیے آج تک کوئی ادارہ پاکستان کا یہ نہیں بتا سکا سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا کسی کورٹ میں بھی یا کسی بھی انصاف کے فورم پر کہ عمران ریاض خان صاحب کہاں پر ہیں، کدھر اغوا ہو کے گئے ہیں۔ تو کیا ہوا آگے سنیں، عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان رہے اور ان کو ایک سازش کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور نکالنے کے بعد اس سازش کا تحقیق ہی نہیں کی جاتی اور کرپٹ ٹولے کو بٹھا دیا جاتا ہے پاکستان کے اوپر اور سائفر کی تحقیق سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی نہیں کرنے دی جاتی، کوئی JIT نہیں بنائی جاتی۔ تو کیا ہوا، عمران خان صاحب کے اوپر دن دہاڑے گولیاں ماری جاتی ہیں وزیر آباد میں اور ان کی FIR تک درج نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے باوجود کہ ان کی پنجاب میں حکومت تھی، KPK میں حکومت تھی، گلگت بلتستان میں حکومت تھی، آزاد کشمیر میں حکومت تھی، 4 حکومتیں ہونے کے باوجود ایک ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کی درخواست کے اوپر FIR نہیں ہوتی، درج نہیں ہوتی، مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ اندازہ لگا لیں انصاف کس حد تک گر چکا پاکستان میں۔ تو کیا ہوا، یہ ساری چیزیں پھر نگران وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا،
کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو. یہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اس کرسی پر کئی آئے کئی گئے، لیکن جو بھی آتا ہے اس کو اس کرسی کا نشہ اتنا کمال کا ہے کہ اس کی گردن میں اتفاق فاؤنڈری کا سریا فٹ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ بالکل اکڑ کے چلتا ہے. تو آپ کا یہ جو بیان ہے یہ بالکل پچھلے ہی تمام پالیسیوں کی عکاسی کرتا ہے، پچھلے تمام کرپٹ لوگوں کی عکاسی کر رہا ہے کہ کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا تھا چاہے غریب مر جائے، رول جائے، برباد ہو جائے. الیکشن کمیشن کے وکیل کی گیم آپ چیک کریں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو کیس تھا عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، توشہ خانہ کا کیس اور ٹرائل جو کیا کہتے ہیں ہمایوں دلاور صاحب نے کیا تھا اور اس کے اوپر فیصلہ دیا تھا، اس حوالے سے آج 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تمام فریقین کو، اور عدالت نے کہا تھا کہ جمعہ والا دن ڈویژن بینچ نہیں بیٹھتا ہے، پھر بھی ہم اس کی سماعت کریں گے. جیسی عدالت لگی تو جونیئر وکیل آتے ہیں جناب امجد پرویز صاحب کے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو وکیل ہے وہ جونیئر کونسل کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جی امجد پرویز صاحب کی صحت بہت نازک ہے، صحت خراب ہے، وہ تو چل پھر نہیں سکتے، وہ آج نہیں پیش ہوئی، اس لیے آپ اس کی اگلی تاریخ دے دیں یا ملتوی کر دیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کبھی جج صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کبھی وکیل کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے اوپر آج پوری عدالت میں کیا کہتے ہیں ہنگامہ بھی ہوا اور مخالفت بھی کی گئی عمران خان صاحب کے وکلاء کی جانب سے کہ یہ کس قسم کا انصاف دیا جا رہا ہے کہ کبھی جج بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وکیل بیمار ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کو 3 دن آپ نے مزید کیس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور پہلے 18 دن سے بغیر کسی قصور کی وجہ سے، بغیر کسی ریزن سے وہ اٹک جیل میں موجود ہے. جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا، عامر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی جیسے ٹرائل کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے ہم ایسا غلط فیصلہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے. اپنے ریمارکس میں انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اگر وہ غلط ہے تو آپ کا کام ہے درست کرنا، آپ اس کو درست کریں. آپ اس کو لنگر آن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کیس کو لٹکائے کیوں جا رہے ہیں؟ مزید آگے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کس کے اشارے پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ خیر جو بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پیر یعنی کہ سوموار تک اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر سوموار کو کوئی فریق پیش نہیں ہوتا تو ہم اس کا فیصلہ سنا دیں گے. آپ آج ہی فیصلہ سنا دیتے. وکیل نے جو ڈاجنگ کھیلی ہے، وکیل کو تو بتایا گیا کہ آپ چھٹی کریں، 3 دن اور لنگر آن ہو جائے گا اور یہ کیس اور لٹک جائے گا. اس کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب لفٹ میں پھنس گئے، وہ آپ نے ساری صورتحال دیکھی. لطیف کھوسہ صاحب جیسے ہی دلائل دے کے باہر نکلے اور انہوں نے احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا کہ ہمارے کلائنٹ کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے، انصاف کے تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں، رکاوٹ بنا جا رہا ہے انصاف میں، تو ہمارے کلائنٹ کو انصاف دیا جائے. تو ملتوی ہونے کے بعد کیس جیسے ہی وہ لفٹ میں پہنچے تو لفٹ کیا کہتے ہیں بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور وہ وہاں پر سٹک ہو جاتے ہیں. پھر آدھے گھنٹے کے بعد ان کو نکالا جاتا ہے، ریسکیو کیا جاتا ہے. یہ ساری سچویشن آج ہوئی ہے، اور اب سوموار کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو دوبارہ مزید کوئی گیم ڈال کے آگے لنگر آن کیا جاتا ہے یا انصاف عمران خان صاحب کو ملتا ہے. یہ ہے نظام عدل. اگر اس طرح کا نظام عدل ہے تو انوار کاکل صاحب صحیح کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.